الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں اپنے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیاں، دین اور دنیا کی عزتیں، شان و شوکت اور عظمت سے مالا مال فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کی ایک اور جمعرات شریف ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی قدر و منزلت سمجھنے کی، کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو عمل آپ لوگوں کے سپرد کیا جا رہا ہے، یہ جمعرات کے دن سورۃ اخلاص شریف اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو پیارے پیارے ناموں کا وظیفہ ہے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو سننا ہے اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی میں اس وظیفے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وظیفہ کرتے ہوئے پیش ہوں گا اور اللہ تعالیٰ میری حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ سورۃ اخلاص قرآن کریم کی اگرچہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مشرکین نے جب کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ سورت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک لفظ صمد آتا ہے، اس کے معنی ہے جو نہ تو پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک وقت مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ عز و جل نہ مرے نہ اس کا کوئی وارث ہو، اس جیسا اور اس کی جنس کا کوئی نہیں، نہ اس کی مثل کوئی چیز ہے۔ ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، ملتی ہے کہ مشرکین کے اس سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ صورت ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ اخلاص بہت ہی لاجواب سورت ہے۔ اس سورت کا وظیفہ جب بھی کریں تو خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک برکت کے لیے سنیں، پھر وظیفہ آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے آئے، سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھی اور پھر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں۔ وعدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سناؤں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ پھر واپس آئے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کی تلاوت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں میں اس کا عمل آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ جمعرات شریف کو کسی بھی فرض نماز کے بعد، دن کی نمازیں ہوں یا رات کی، تو کسی بھی فرض نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اول آخر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔
تین تین مرتبہ، اور درمیان کے اندر سورت اخلاص شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، 11 ٹائم یعنی 11 مرتبہ لگاتار سورت اخلاص شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب 11 مرتبہ سورت اخلاص شریف کی تلاوت آپ کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ دو خوبصورت نام، یا خیو یا قیوم، یا خیو یا قیوم، 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یعنی یا خیو یا قیوم یہ ایک مرتبہ، پھر یا خیو یا قیوم یہ 2 مرتبہ، اس طرح کر کے 100 ٹائم یا خیو یا قیوم پڑھنے ہیں۔ پھر ایک دفعہ سنیے گا، کسی بھی فرض نماز کے بعد جمعرات کے دن یا رات میں اول آخر درود پاک پڑھتے ہوئے 3 مرتبہ، درمیان میں سورت اخلاص شریف 11 مرتبہ، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اول آخر درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر 100 مرتبہ 100 ٹائم یا خیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یہ دل کی ہر حاجت پوری انشاءاللہ ہوگی۔ دنیا جس کے پیچھے میں اور آپ دوڑتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، جسے تلاش کرتے ہیں، وہ دنیا اس وظیفے کے بعد خود ہی چل کر ہمارے قدموں میں آئے گی۔ گھر میں سکون کی دولت ہوگی، اللہ تعالیٰ دولت، عزت، شہرت سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو اس وظیفے کی عام اجازت ہے، خود بھی کریں، آگے بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو فائدہ نصیب ہو۔ اب یہاں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو آپ نے ایک شخص کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی میرے آقا؟ تو فرمایا جنت اس پر واجب ہو گئی۔ تو حضرات اب اس صورت کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ صورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سورت اخلاص کی تلاوت پر۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس عمل سے ضرور استفادہ اٹھائیں گے۔ مالک کریم آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے، عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔